السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پشاور کے 14 سالہ ایسے موٹیویشنل سپیکر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جو اسکول کے بعد کلاسز کے بعد سیکنڈ ٹائم میں اپنے محلے میں اپنے باپ کے ساتھ ریڈی پہ آلو چپس بیچتے ہیں۔ جی جناب، وہ موٹیویشنل سپیکر 14 سالہ محب اللہ جو نہ صرف خیبر پختونخوا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں بلکہ اب آہستہ آہستہ پورے پاکستان اور دنیا میں اپنا کامیابی اور قابلیت کی وجہ سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ 14 سالہ محب اللہ وہ موٹیویشنل سپیکر جو ریڈی پہ چپس بیچتے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب سے ان کی قابلیت کے اعتراف میں ان کو باقاعدہ کیش انعام بھی ملا ہے، باقاعدہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو بلایا گیا تھا۔ یہ محب اللہ آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں۔ 14 سالہ محب اللہ ابھی بھی انہوں نے میٹرک کیا ہے لیکن فر ایسی انگریزی بول لیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ محب اللہ میں اتنی قابلیت کہاں سے آئی؟ وہ کہاں پہ کلاسز لیتے ہیں، کہاں پہ مفت پڑھاتے ہیں، آن لائن کلاسز کیسے لیتے ہیں، اور کہاں آج وہ کون سی ایسی بات تھی، کون سی جو راز تھی کامیابی کے جو آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہے محب اللہ سے آپ کی بات کرا لیتے ہیں۔ السلام علیکم محب اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محب اللہ، بتائیں کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ محب اللہ ہے کون؟ میرا نام محب گل ہے۔ میں بیسیکلی شب قدر سے تعلق رکھنے والا ہوں اور میں نے ابھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور اس پر میں آن لائن کلاسز بھی لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوڈیمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں یہ ایک امریکہ کے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس پر پوری دنیا کے ٹیچرز آتے ہیں اور ادھر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ تو میں بھی ادھر ایک ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں اور میں بھی یوڈیمی پر ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ تو میں محب اللہ ہوں۔ جی محب اللہ، یہ بتائے محب اللہ کی خاص بات کہ انہوں نے نرسری سے لے کر میٹرک تک انہوں نے اپنے اسکول میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، اور اسی قابلیت کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیش پرائز سے بھی نوازا وہ جا چکا ہے۔ محب اللہ، یہ بتائیے آپ نے اسکول کہاں پہ پڑھا ہے؟ سرکاری اسکول میں پڑھا ہے کہ پرائیویٹ میں پڑھا ہے؟ میں نے پوری تعلیم سرکاری اسکول سے حاصل کی ہے اور میں نے سارے کلاسوں میں فرسٹ پوزیشن لیے۔ 9th کلاس میں 550 میں سے 501 مارکس لیے اور میٹرک میں نے 1002 مارکس لیے۔ تو میں نے پوری تعلیم سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ اچھا، سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ آپ نے یہ بتائے آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی ہے؟ انگلش کہاں سے سیکھی ہے اور آپ ابھی آج کل کہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے پوری انگلش دی یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش سے سیکھی ہے۔ میں جب یہاں پر ایڈمیشن، کتنے سال میں سیکھی ہے یہ انگلش؟ میں نے یہ انگلش 3 سالوں میں امپروو کر دیے، لیکن اس کے باوجود کرونا آیا تھا تو اسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ کلوز تھا۔ تو میں نے اسی وجہ سے 3 سال اسی وجہ سے لگا دی کہ کرونا تھا، چھٹیاں تھی، تو اسی وجہ سے میں نے زیادہ وقت انگلش کو دی تھی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنا انگریزی بھی امپروو کر دی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا IT سکلز بھی امپروو کر دی، اور آج کل میں یوڈیمی میں ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں محب اللہ، ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا انگلش بھی بولیں۔ آپ کی عمر تو 14 سال ہے نا؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے میٹرک کی ہے۔ تو اچھا، ہمارے ناظرین کو انگلش میں یہ بتائے کہ آج اس مقام پہ جو محب اللہ پہنچا ہے تو قابلیت کی کیا راز ہے؟ میں انگلش میں بات کروں گا تو میں کہوں گا کہ starting in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and almighty, he is the King of King, who was the King of King and who will be the King of King. Today I want to talk about a very important topic and a very essential topic, that is how I get success in my life. When I was 5 years old, I was standing with my father and selling French fries with him. When I was selling French fries with him, so he told me that why you are not going to your school. At that time I became so sad. I was feeling unhappy that what my father is thinking about me. So then he took my admission in primary school. I got my education from all my education from government schools. So when I was getting education, day by day my father was becoming happy that my son is becoming success in his life. Oh my dear, respected all life is spent only in between tear and love. What do you think? What my father is earning, what my brother is spending, and I am enjoying with the same money. No, this is not the life and not the purpose of your life too. Exactly, good. یقیناً اس کی انگریزی بولنے کے انداز سے آپ کی اس کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کو بلایا تھا، مدعو کیا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، کیش پرائز سے بھی نوازا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نے مجھے بلایا، وہ اب میرا قابلیت پر مجھے بلایا تھا، کیونکہ میں نے 9 میں 550 میں سے 501 مارکس لی تھی، وہ بھی سرکاری اسکول سے، وہ میرے انگلش سے امپریس ہو گئے تھے۔ دوسری وجہ وہ یہ تھی کہ میں نے مارکس لی تھی، تو میں جب ادھر گئے تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ اس نے مجھے بلایا، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس نے مجھے بلایا اور مجھے میرا حوصلہ افزائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نقد انعام بھی دیا۔ اچھا، اور نقد انعام کے ساتھ محب گل کی قابلیت کی وجہ سے آپ کی بھائی کو نوکری بھی دی ہے؟ میرے بڑے بھائی کو سرکاری نوکری کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ تو کتنی اعزاز کی بات ہے کہ محب اللہ کی وجہ سے اس کی بڑے بھائی کو سرکاری نوکری کے آفر بھی دی گئی ہے۔ محب اللہ، آپ یہ بتائیں، آپ ریڑھی پہ چپس بھیجنے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ میں ریڑھی پر چپس بیچنے پر اس لیے مجبور ہو گئے کیونکہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ شوگر کی بیمار ہے، اور وہ اگر چپس بیچتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر چپس بیچتا ہے اور وہ بہت کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے، اور میرا والد صاحب جب بھی ریڑھی پر چپس بیچتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر چپس بیچتا ہے، تو اس وقت مجھے بہت سے فیلنگز اور ایموشنز اس وقت مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرا والد صاحب ہمارے لیے اتنے کام کر رہے ہیں۔ مجھے اسی چیز سے مجبوری ملی کہ میرا والد صاحب شوگر کا بیمار تھا، وہ گندو جاتا تھا اور ادھر سے اپنے علاج کے لیے ایک دوائی لاتی تھی اور اس کو پھر چوستی تھی اور اس کو پیتی تھی، تو اسی وجہ سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا والد صاحب اور کام نہیں کر سکتا ہے، تو میں نے اسی دن سے اپنے والد صاحب کے ساتھ چپس بیچنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا فخر ہے آپ سیکنڈ ٹائم میں والد کے ساتھ ریڑھی پہ کام کرتے؟ کتنا فخر ہے آپ نے آپ کو اور اپنے باپ پہ؟ مجھے بہت پیار ہے۔ جب بھی میں صبح کے وقت اٹھتا ہوں، میں اپنا نماز کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ لیتا ہوں اور اسکول جاتا ہوں۔ اسکول آنے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چپس بیچتا ہوں۔ ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ میرے اوپر ہنستے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ ایک بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو اور آپ ادھر چپس بیچتے ہو۔ تو میں ان کو سمپلی ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ اس عمر میں اور اس زندگی میں اگر آپ مشکلات دیکھیں تو آپ اس دن سے بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں غربت کا تعلق وسائل سے بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں جس قدر زیادہ چیلنجز ہے، آپ اتنے ہی کامیاب ترین انسان ہیں۔ جتنے زیادہ چیلنجز ہیں اتنی آپ کامیاب ترین انسان ہے، اور اسی غربت کی وجہ سے، چونکہ آپ نے بھی غربت کی زندگی گزاری ہے، تو اسی وجہ سے آپ فری کلاسز بھی لیتے ہیں، بچوں کو فری پڑھاتے ہیں، لینگویج کلاسز۔ تو فری کہاں پہ پڑھاتے ہیں، کس ٹائم میں پڑھاتے ہیں؟ میں جب انسٹیٹیوٹ سے جاتا ہوں، والد صاحب کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے اپنے جہاں ہم رہتے تو وہاں پر ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹوڈنٹ آتے ہیں، وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، اس کا وس نہیں ہے کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروا دے اور وہ فیس دے۔ تو میں جب بھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں ان سب کو کلیکٹ کر کے اس کو بہت سے موٹیویشن دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہو، اس کے لیے صرف اسٹرگل ہونا چاہیے۔ تو میں ان کو فری انگلش لینگویج بھی سکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو پری آئی ٹی کلاسز بھی لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہ محب گل نہ صرف انگلش پڑھاتے، آن لائن کلاسز لیتے، بلکہ ان کو آئی ٹی بھی وہ آئی ٹی کی بھی ماہر ہے۔ محب گل صاحب، اینڈ میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے، یا اس سے پہلے یہ بتائیں کہ محب گل کی کیا خواہش ہے، آپ لائف میں کیا بننا چاہتے ہو؟ میرا شارٹ ٹرم گول یہ ہے کہ میں ایک بڑا بزنس مین بن جاؤں۔ وہ کیسے بنوں گا؟ انشاءاللہ میں یوڈیمی پر کورس لانچ کروں گا، اور یہ میرا شارٹ ٹرم گول ہے تو میں اس کو اچیو کروں گا۔ یہ میرا شارٹ ٹرم گول ہے، اور جو میرا لانگ ٹرم گول ہے کہ وہ ہے کہ میں ایک سی ایس پی آفیسر بن جاؤں۔ سی ایس پی آفیسر بننے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل یو شوڈ ریڈ آرٹیکلس۔ آپ آرٹیکلس کو ریڈ کریں گے، ڈاکومنٹریز کو بھی واچ کریں گے۔ اگر اس عمر میں ایک بزنس مین ہوں اور اس عمر میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ویڈیوز دیکھتا ہوں، مجھے ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج اگر آتا ہے اور میں اس کو امپروو کر رہا ہوں، تو میں بہت چھوٹی عمر میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی بنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی بنوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں ایک سی ایس پی آفیسر بنوں گا۔ اچھا صحیح ہے، اینڈ پہ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں ناظرین کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ڈو اٹ۔ تو میں نے آپ سب کو پہلے بھی بولیا کہ غربت کا تعلق وسائل سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں جس قدر زیادہ بھی چیلنجز ہے تو آپ اتنے ہی کامیاب ترین انسان ہو۔ اگر کوئی
بندہ کوشش کرے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ اس کلاس میں پھنس جائے یا فیل ہو جائے اور وہ آگے نہیں نکل سکتا, تو میں ان کو صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نیور گیو اپ ان یور لائف. زندگی میں کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں لوز گیا, میں فیلئر بن گیا. اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی آگے نکل نہیں سکتے. تو میں صرف یوتھ کو یہ پیغام پہنچانا دینا چاہتا ہوں کہ نیور گیو اپ ان یور لائف. جی بالکل. محب اللہ 14 سالہ پشاور کا رہائشی جو ریڑھی پہ چپس بیچتے ہیں, ان کو اپنی غربت اور قابلیت پہ قسم کی ناز ہے. ان کے مطابق غربت اور کامیابی کی جو ہے ان کا وسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہو تو آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے, کبھی ہار نہیں ماننی ہے. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.